شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. آج ہم پڑھیں گے حفظان صحت کے اصول جو ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب کیے. ایک تو وہ حفظان صحت کے اصول ہیں جو عام طور پر آپ جانتے ہیں، جو کچھ بتایا جاتا ہے، لیکن اس میں آپ کو وہ گہرائی اور وہ وسعت نہیں ملے گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے میں ہے، اور آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا ان حفظان صحت کے اصولوں کا جو کسی دنیا دارانہ سوچ کی بنا پر مرتب کیے گئے ہیں. اس کی بجائے اگر آپ رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ نہ صرف یہ کہ اس سے آپ کی صحت بحال ہوگی، صحت برقرار بھی رہے گی، اور آپ قوی مومن بن کر زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ. فصل نمبر 39 ہے حفظان صحت کے نبوی اصول، پرہیز کے طریقے اور منافع. علاج دراصل دو چیزوں پر عمل کرنے کا نام ہے، ایک پرہیز اور دوسرا حفظان صحت. کہا جاتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. اگر آپ پرہیز کر لیں اور دوسرا اپنی صحت کی حفاظت کر لیں تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. یہ سب سے اچھا علاج ہے. دنیا میں کوئی ڈاکٹر آپ کو یہ بات بتاتا ہے کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے ان چیزوں کا خیال کر لیں تو آپ بیمار ہی نہیں ہوں گے. آپ جب بھی کسی کے پاس جائیں گے وہ آپ کو میڈیسن ہی دے گا، کیونکہ وہ ان کا بزنس ہے نا. لیکن جو محبت، شفقت، ہمدردی، انس اور کیئر رسول اللہ کی باتوں میں نظر آتی ہے وہ دنیا میں کسی کی بات میں نظر نہیں آتی. ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک محبت کرنے والی ماں اپنے بچے کو چھوٹی چھوٹی بات پر بتاتی ہے، بیٹا یہ کام ایسے کرنا ہے، اس وقت ایسے کرنا، فلاں جگہ جا رہے ہو تو ایسے کرو، یہ کام کرنے لگے ہو تو اس کے یہ اور یہ بہترین طریقہ ہے. یہ حفظان صحت کے اصول جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو رسول اللہ پر بہت پیار آئے گا اور رشک بھی آئے گا. اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے کہ یہ وہ طریقے ہیں جو آپ کو کہیں نہ کہیں جھلک تو نظر آتی ہے دنیا میں، مگر اتنے بہترین طریقے سے آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ آپ اپنی صحت کی حفاظت بیمار ہونے سے پہلے کیسے کر سکتے ہیں، اور اگر بیمار بھی ہو جائیں تو پھر اس کا خیال کیسے کرنا ہے، کسی مریض کا خیال کیسے کرنا ہے، یا اپنی صحت اگر خراب ہو جائے تو اس میں آپ کو اپنی صحت کی حفاظت کیسے کرنی ہے تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو سکیں. کہتے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ پرہیز کیا جائے، دوسرا صحت کی حفاظت کی جائے، حفظان صحت، اور تیسرا جب کبھی صحت کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہو تو مناسب استفراغ سے کام لیا جائے. استفراغ جسم سے گندے مادوں کو بہترین طریقے پر خارج کر دینا. فارغہ سے ہے نا، فارغ ہونا، فراغت حاصل کرنا، اس میں چاہے اجابت ہو، چاہے پیشاب کی حاجت ہو، یا نوزیا ہو رہا ہے، وامٹ ہونے والی ہے، یا آپ نے کچھ ایسا کھا لیا ہے، پوائزنس چیز آپ نے کھا لی ہے، تو اس میں کیا ہے، اس کو باہر نکال دیا جائے. اور اگر جسم کے اوپر اسکن پہ کوئی ایسا دانا، پھوڑا، پھنسی، بوائل، پس ہے تو اس کو بھی باہر نکالنا چاہیے، نہ کہ اینٹی بایوٹک کھا کے اس کو خشک کر کے اپنے لیے بڑی بڑی بیماریاں پیدا کرنے کا موجب بنے. تو بہترین طریقہ کیا ہے، کہیں پہ پس ہے، گندگی ہے تو اس کو باہر نکالیں. کبھی کبھی پھوڑے، پھنسیاں نکل آتی ہیں تو ان کی گندگی کو باہر خارج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ سب سے اچھا حفظان صحت کا اصول ہے. الغرض طب کا دار و مدار انہی 3 قواعد پر ہے، یعنی طب نبوی کا. اور پرہیز 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک بیمار ہونے سے پہلے ایسا پرہیز کہ جس سے بیماری پاس ہی نہ پھٹکے، اور دوسرا پرہیز کہ اگر بیمار ہو گئے ہیں تو پھر اس طریقے سے اپنی صحت کی حفاظت کرنا، اپنا خیال کرنا، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا جو بیماری کو بڑھانے کا باعث ہیں، تاکہ جلد از جلد بیماری سے صحت کی جانب روانہ ہوں. ٹھیک ہے، یہ 2 طریقے ہیں پرہیز کے. اور پہلے پرہیز کا تعلق تندرست انسانوں سے ہے اور دوسرے کا تعلق بیماروں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا.
یہ بھی پرہیز بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو یا تم میں سے کسی کو حاجت ہو اور وہ پخانہ کر کے واپس ہو یا تم نے عورتوں سے جمع کیا ہو اور تم کو پانی میسر نہ ہو تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. کیا ہے؟ اگر یہ اور یہ وجوہات ہیں یا پانی میسر نہیں ہے تو پاکی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ تم پاک اور خشک مٹی سے تیمم کر لو. یہ کیا ہے؟ بیسیکلی پرہیز ہے نا، تاکہ اگر کوئی ایسا مقام ہے جہاں شدید سردی ہے، پانی برف بن چکا ہے، اب اگر آپ کو یہ ساری صورت پیش آ گئی ہے، مثلا آپ سفر پہ ہیں، ناردرن ایریاز میں گئے تھے سیر کرنے، بعض دفعہ لوگ ہنی مون منانے جاتے ہیں، وہاں اتنی سردی ہوتی ہے اور بعض اوقات پانی کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ایک مناسب پانی کی جس سے انسان غسل کر سکے. اب ان میں سے کوئی بھی صورت پیش آنے والی ہے، مثلا آپ نے اب دن میں سفر بھی کرنا ہے لیکن آپ کو نہانے کی حاجت بھی ہے، ضروری نہانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ بس برفیلے پانی سے نہا ہی لیں گے. پھر اگر تو وضو کے لائق پانی ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ وضو کیا جا سکے یا وضو کر کے آپ گزارا کر سکیں تو آپ وضو بھی کر سکتے ہیں. اور اگر وضو کے لیے بھی مشکل ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ٹھنڈک اتنی پہنچے جسم کو کہ گھر جانے تک طبیعت بہت خراب ہو چکی ہو، تو بہتر ہے تیمم کر کے، مگر نماز نہیں چھوڑنی. کیسی ہی حالت کیوں نہ ہو، نماز کی رخصت نہیں ہے. نہ اگر غسل کر سکیں تو پھر تیمم کر کے بھی نماز ضرور پڑھیں. پھر گھر جائیں، جو سہولیات ہیں جب آپ کو میسر ہوں تو پھر غسل کر کے اگلی نمازیں شروع کریں، لیکن ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت بھی نہیں. اب یہ ہے پرہیز کا طریقہ. یہیں سے قیاس کیا گیا اور سنت سے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف بیماریوں میں مختلف چیز کا پرہیز ہوتا ہے، ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اللہ کی ہر چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے اور کسی بھی بیماری میں کچھ بھی پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں، ایسا سمجھا جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں. لہٰذا بیماری کچھ بھی ہو، وہ روٹی بھی کھائیں گے، وہ ٹھنڈی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوں گے، کھٹی چیزیں بھی استعمال کر رہے ہوں گے کہ جی اللہ جب چاہے گا شفا دے دے گا، اب رزق ہے اللہ کا، کھا لیتے ہیں. تو یہ انتہائی نادانی کی بات ہے. کچھ بیماریوں میں مخصوص چیزوں کا پرہیز ہوتا ہے، یا نمونیا میں سردی سے خیال کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ٹائیفائڈ میں بھی روٹی کا اور اس طرح کی ثقیل چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے تاکہ ایسی چیز جسم کے اندر جائے کہ جو آسانی سے ڈائجسٹ ہو کے جسم سے فضلات خارج ہوتے رہیں. اسی طرح ہر بخار میں اگر روٹی کا پرہیز کر کے مریض کو جو کا دلیا کھلانا شروع کر دیں تو بیماری بہت شارٹ ہو جاتی ہے، اس کا ڈیوریشن بہت کم ہو جاتا ہے. لیکن ٹائیفائڈ ایک ایسی بیماری ہے، شاید میں نے آپ سے ذکر کیا ہو، کہ جس میں اگر 3 دن تک کھانا بند کر دیں، کچھ بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کھانے کی چیز اگر بند کر دی جائیں اور صرف پینے کی چیزیں استعمال کی جائیں تو بخار ہفتے سے پہلے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت بڑا صحت کا اصول ہے. ٹائیفائڈ بخار سے بچنے کا ایک بہت بڑا راز ہے کھانے کی ہر چیز، حتیٰ کہ جو کا دلیے کا بھی پانی پئیں، دلیا نہ کھائیں. اس میں جو کا دلیا ابال کے یا جو ابال کے اس کا پانی مریض کو پلائیں، مگر لوک وارم، ٹھنڈا نہیں. اور دودھ یا جوس تازہ پھلوں کا، ڈبے کا جوس نہیں، پانی، یخنی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سوپ میں آج کل ہمارے ہاں ونیگر اور ساس کے بغیر ہم سمجھتے ہیں سوپ نہیں ہے. یخنی کا مطلب ہوتا ہے خالص دیسی مرغی کی یخنی، اور اس میں صرف نمک اور معمولی سی دار چینی یا کالی مرچ، اس کے علاوہ ایک چھینٹ لہسن کی یا پیاز کی جیسے ہم عام طور پہ بناتے ہیں. بیمار کے لیے تو اس میں گھی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر زچہ ہے تو اس کو گھی ڈال کے دیا جا سکتا ہے اس یخنی میں. وہ بھی پھر ہر بیماری میں مختلف طریقے ہیں. مختلف بیماریوں میں گھی منع ہوتا ہے، کولیسٹرول، ٹرائیگلسرائڈز، یا اس میں یورک ایسڈ ہے تو گوشت منع کرتے ہیں، ہائی بلڈ پریشر ہے تو سالٹ، نمک منع کرتے ہیں. اسی طرح مختلف بیماریوں میں مختلف قسم، شوگر میں چینی اور میٹھا منع کیا جاتا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا ہم نے ٹپس پہ چیزیں یاد کر رکھی ہیں، لیکن یہ ہے بیماری کے بعد کا پرہیز. سنت میں آپ کو وہ پرہیز ملے گا جو بیمار ہونے سے پہلے کا ہے. یعنی آپ اس سارے جتنے بھی لیسن ہیں حفظان صحت کے، ان کو پڑھ کے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنا جنک آج ہمیں کھلایا جا رہا ہے خوبصورت طریقوں سے، ایڈورٹیزمنٹ کے ذریعے ایک رش کیا ہوا ہے ان چیزوں کا، اور خوبصورت پیکنگ کے ذریعے اٹریکٹ کرنے کے لیے،
یہ سارا جنگ جو ہے دراصل ہمیں بیماری کی طرف لے کے جا رہا ہے. اور ہر شخص کو مختلف بیماری اس لیے ہوتی ہے کہ ہر خاندان میں جینز فرق ہے نا ہر ایک کی، اور ہر ایک کے اندر ضروری نہیں کہ ایک ہی طرح کی کمزوری پائی جائے. کہیں آپ دیکھتے ہیں کچھ جگہوں پہ سر درد زیادہ پایا جاتا ہے، کہیں پیٹ کے مسئلے زیادہ پائے جاتے ہیں، کہیں ٹی بی کے اثرات ہوتے ہیں، کسی فیملی میں کینسر کے اثرات زیادہ ہیں، اور کسی کے اندر الرجیز زیادہ پائی جاتی ہیں، چاہے وہ نیزل الرجی ہو یا اسکن الرجی. تو مختلف رجحانات ہیں. اب جب جنک ہم کھاتے ہیں تو جن بیماریوں کا ہمارے فیملی میں ریل پیل ہوتی ہے، ہم زیادہ تر انہی بیماریوں میں بالآخر گھر جاتے ہیں. ایک تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فلو، نزلہ، کھانسی وغیرہ، مگر یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے پیٹ کا تھوڑا بہت گڑبڑ شروع ہوتی، اور کرتے کرتے بڑی بڑی بیماریوں یا کمپلیکیٹڈ ڈیزیز میں ہم پھر مبتلا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مگر ہم یہ نہیں جان پاتے کہ اصل میں بیماری کا باعث کیا چیز بنی تھی، ہماری خوراک میں کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، ہمارے انوائرمنٹ سے. پہلے تو یہ ہے کہ آپ ہیں ایک بند بلڈنگ میں، پھر جب آپ ایک کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں تو آپ باقی بھی اگر ساری چیزیں بند کر لیں، دروازے، کھڑکیاں، اب اتنی مخلوق اس کے اندر بیٹھی ہے، اتنے لوگ ہیں، سب کی سانس آپ انہیل بھی کر رہے ہیں، ایکسیل بھی کر رہے ہیں. اب تھوڑی دیر کے اندر اگر آپ کی کھڑکیاں دروازے بند ہوں تو ایک گندی فضا جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی. اگر آپ مستقل کئی گھنٹے ایسی فضا میں بیٹھے رہیں گے تو خام خواہ میں نیند آنے لگے گی، آپ ڈراؤزی فیل کریں گے، آپ کے پٹھے تھک جائیں گے، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اتنی جلدی تھک کیوں گئے. جبکہ آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اتنی جلدی نہیں تھکتے، کیونکہ گھر میں کبھی آپ اندر بیٹھے ہیں، کبھی باہر جاتے ہیں، کبھی دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں، کبھی اپنا کچھ بھی پڑھنے لکھنے کا کام ہے، یہ گھر کا کام ہے تو آپ دھوپ میں جا کے بیٹھ کے کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو دھوپ کی شعاعیں ہیں وہ جب ہمارے جسم پہ پڑتی ہیں تو ہمیں ایک طاقت پہنچاتی ہیں. ہمارے جسم کی اندر پائے جانے والی وٹامن ڈی، جس کا آج بڑا چرچا ہے کہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے تو آپ شارٹس لگوائیں، آپ یہ انجیکشن لگوا لیں یا گولیاں کھائیں، یا مختلف طریقوں سے اس کا ایک ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. آپ یہ نوٹ کریں گے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد ایک خاص بیماری کا نام بہت ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. کبھی وہ برڈ فلو کے نام سے، کبھی وہ ڈینگی وائرس کے نام سے، کبھی وہ جیسے وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں، مثال کے طور پر ڈائریا جیسے گرمیوں میں ہو جاتا ہے، پیچش، پیٹ کی خرابی. اب آج کل جو چرچا ہے وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی کا ہے، کیونکہ پیچھے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے اپنی مارکیٹنگ کرنا ہوتی ہے، اس کے لیے وہ ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں، لوگوں کے ذہن تیار کرتے ہیں، بناتے ہیں تاکہ لوگ اس طرف پہلے متوجہ ہوں، سوچنا شروع کریں. اور اس کے بعد پھر بہت سے لوگ جو سینسٹیو طبیعت کے ہوتے ہیں یا جن کے اندر اثر پذیری زیادہ پائی جاتی ہے، وہ بہت جلدی ایسی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ بس جیسے ہی کوئی میڈیسن آئے سب سے پہلے وہ لینے والے ہوں تاکہ سب سے پہلے وہی ٹھیک ہو جائیں. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی صحت کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ پرہیز کے وہ طریقے جانتے ہیں جن سے آپ کو بیماری نہ آئے. اگر آپ دھوپ میں بیٹھنے والے ہیں، دھوپ کے اندر کچھ دیر گزارنے والے ہیں، چاہے اپنا کام لے کر بیٹھیں، چاہے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیں، یا اگر آپ کو تھوڑا سا وقت مل جاتا ہے تو ویسی تسبیحات کرنے کے لیے تھوڑا سا 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ آپ نکالیں. یا ویسے تو عورت کی نماز اندر پڑھنا زیادہ افضل ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں دن میں کوئی وقت ہے ہی نہیں کہ آپ دھوپ میں جا سکیں تو آپ ظہر کی نماز ہی اگر دھوپ میں پڑھ لیتے ہیں ایک مجبوری سمجھتے ہوئے، تو پھر کیا ہے کہ آپ کو کم از کم کچھ دیر دھوپ مل جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک انرجی بھرتی ہے. وہ وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے انسان کی ہڈیوں کو آہستہ آہستہ بوسیدہ کر دیتی ہے، کیونکہ اگر آپ دھوپ میں نہیں بیٹھتے اور اس کی وجہ سے اگر آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو گئی ہے، پھر آپ جتنا بھی دودھ پئیں آپ کا کیلشیم باڈی کے اندر ایبزارب نہیں ہوگا. اس کی مثال میں آپ کو سمجھاتی ہوں. اس طرح سے ہے، فرض کریں یہ دیوار ہے اور دیوار جو ہے اینٹیں اور سیمنٹ ملا کر بنائی گئی ہے. جو اس کی اینٹیں ہیں وہ سمجھ لیں کہ کیلشیم ہے، لیکن جو اس کے اندر کا سیمنٹ ہے نا، پلستر جس کو بولتے ہیں، وہ وائٹامن ڈی ہے. اگر وہ سیمنٹ ٹھیک نہیں ہے، صحیح طرح سے نہیں بنا ہوا یا ہے ہی نہیں، سیمنٹ کے بغیر آپ نے اینٹیں رکھ دی ہیں، تو کیا وہ اینٹیں دیوار بن کر قائم رہ سکیں گی؟ نہیں رہ سکتی. جتنا اچھا سیمنٹ ہوگا اتنی اچھی دیوار مضبوط اور سالڈ ہوگی. تو جس کے اندر جتنی اچھی وائٹامن ڈی ہوگی اس کی باڈی کے اندر کیلشیم اتنا اچھا ایبزارب ہوگا
اور اس کی ہڈیاں اتنی زیادہ مضبوط ہوں گی. اور جن کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی ان کے ہڈیاں اسی طرح بوسیدہ ہوں گی جیسے بغیر سیمنٹ کے اینٹیں. کہ کیلشیم موجود تو ہوتا ہے قدرتی طور پر ہمارے باڈی کے اندر، لیکن اس کی ایبزارپشن جو ہے وائٹامن ڈی کے ذریعے ہی ممکن ہے. اگر وائٹامن ڈی نہیں ہے تو آپ کی کیلشیم بیکار ہے، اور آہستہ آہستہ اس میں بھی سوراخ ہوتے ہوتے بوسیدہ ہوتے ہوتے آسٹیوپروسس شروع ہو جاتا ہے، اور دردیں اور آرتھرائٹس، اور عورت بہت جلدی بوڑھی ہو جاتی. عورت کا نام اس لیے لیا جاتا ہے، عورت کو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں، اس سے اس کو ویکنس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کو اچھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. پھر عورت نے بچے پیدا کرنے ہیں. جب ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے جسم کے ہر حصے کی ایک طرح سے سمجھیں طاقت جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اسی لیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی خون سے وہ انرجی بچے کو ملتی ہے. ماں کے خون سے ہی بچے کا خون بنتا ہے، اور ماں کے خون سے ہی بچہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ تخلیق کرتا ہے. اب جب ماں کے خون سے اتنی چیز نکلی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو کیا ماں کو کمی نہیں ہوگی؟ مختلف چیزوں کی کمی ہو جائے گی نا. ہمارے ہاں ڈاکٹرز کیا کرتے ہیں، آئرن کی ٹیبلٹس، یہ کیلشیم کی، یہ وٹامن، یہ سب کچھ لیں. یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کھانے میں یہ اور یہ چیزیں لے لیں. غذا نہیں آپ کو بتائیں گے. کیوں؟ اگر غذا بتائیں گے تو ان کی دوائیاں کیسے بکیں گی؟ سوچ رہے ہیں آپ غور کر رہے ہیں اس بات پر کہ یہ ان کا بزنس ہے. انہوں نے آپ کو ہر بات پر میڈیسن دینی ہے، مگر یہ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، اور طب نبوی کی روشنی میں فرقان سے کام لینا ہے، اور حکمت سے کام لینا ہے کہ آپ فرق کر سکیں کہ آپ کے لیے صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط کون سا ہے. اگر آپ حمل کے دوران کلیجی کھانے والے ہیں، سیب، گاجر بطور خوراک استعمال کرنے والے ہیں، آپ کو کسی آئرن ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ باقاعدگی سے دودھ پینے والے ہیں، اور دودھ کے ساتھ آپ جیسے انڈا یا گوشت اور باقی چیزیں ہیں، تو آپ کو کبھی بھی پروٹین یا کیلشیم کی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. کنو مالٹا وائٹامن سی کا بہترین سورس ہے. لیمن جوس جو ہے کھانے کے اوپر اگر آپ چند قطرے بھی ٹپکا لیتے ہیں تو کھانا بھی آپ کو ایزیلی ڈائجسٹ ہوگا، وہ کھانا آپ کو جلن نہیں کرے گا، آسانی سے ہضم ہوگا، اور وائٹامن سی کی بھی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی. دھوپ میں اگر آپ کچھ دیر بیٹھتے ہیں آپ کو وائٹامن ڈی نہیں چاہیے مزید. اور اگر آپ اولیو آئل کا استعمال کچھ نہ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو قبض نہیں ہونے پائے گی. عموماً عورتوں کو قبض ہو جاتی ہے، ہو بھی گئی قبض تو چمچ بھر کے روزانہ، اگر ایک چمچ سے گزارا ہو جاتا ہے تو ایک چمچ پئیں، اور اگر ایک چمچ سے گزارا نہیں ہوتا تو 2 چمچ پی لیں. آپ کو قبض سے بھی پریونشن ہو جائے گی، حفاظت ہو جائے گی. اور ڈیلی دودھ پینے والی خواتین کو کم ہی قبض ہوتی ہے. ہاں کچھ فیملیز میں ایسا بھی ہوتا ہے دودھ پینے سے ان کو قبض ہو جاتی ہے، تو پھر دودھ کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی فائبر فوڈ لیں، جیسا کہ کھجور، کبھی کھجور لے لیں اور کبھی انجیر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر کو ملا کر کھانے سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کھجور اور انجیر کو مکس کر کے نہ کھاؤ. لیکن ابھی یہ تحقیق سامنے نہیں آئی کہ ان دونوں کے ملنے سے کیا باڈی کے اندر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے، یہ کیا چینجز آتی ہیں، یہ کیا نقصان پہنچتا ہے جسم کو. لیکن اگر ہم اپنی تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کھجور بھی ایک گرم چیز ہے اور انجیر بھی گرم چیز ہے. یقیناً 2 گرم چیزوں کے کمبینیشن سے ہو سکتا ہے ہمارے جگر کو یا ہمارے جسم کو یا خون کے اندر ایسی حدت پیدا ہو کہ ہمارا جسم اس کو مینج نہ کر پائے اور اس سے کوئی تکلیف ہو جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی حکمتیں ہیں خوراک کے بارے میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی مصنوع چیز کے استعمال کرنے کا کبھی کسی کو نقصان نہیں ہوا، ہمیشہ اس کا فائدہ ہی ہے. شہد کو بطور اینٹی بایوٹک لینے سے جسم کی حفاظت بھی ہے اور اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے، بہترین اینٹی بایوٹک ہے، آپ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں. پھر جب آپ یہ ساری چیزیں یعنی فیٹس، اولیو آئل بہترین سورس ہے، اس کے بعد اینیمل فیٹ، دیسی گھی اگر گائے کا ہے تو بیسٹ ہے. بھینس کا گھی تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے. دیسی گھی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیالہ بھر بھر کے گھی کا استعمال شروع کر دیں یا دودھ کے اندر دیسی گھی ڈال کے کھانا شروع کر دیں. اگر 1 ٹی اسپون دن میں دیسی گھی آپ کھا لیتے ہیں یا حمل کے دوران 1 ٹیبل اسپون کھا لیتے ہیں، کیونکہ اس وقت تقریباً دگنی خوراک کی ضرورت ہو جاتی ہے، تو آپ کیسے موٹے ہو سکتے ہیں. اور موٹا وہ شخص ہوتا ہے جس کے اندر پراپر جو اس کی انٹسٹائنس میں چکنائی ہونی چاہیے، اس کی جب کمی ہوتی ہے، اور نان اور گندم کھا کے اپنے آنتوں میں فنگس سے پیدا کر لیتا ہے اور اس کا جو سٹول ہے وہ آہستہ آہستہ سٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے، جسم میں پھلاوٹ آنا شروع ہوتی ہے، جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے.
لیکن جس کا پیٹ روزانہ بہت اچھے طریقے سے صاف ہوتا رہے اور حاجت کھل کے ہوتی رہے، وہ کیسے موٹا ہو سکتا ہے؟ ہمارا جسم جو ہے چکنائی کی اس کو ضرورت ہے، اور جتنے ہم وٹامنز لیتے ہیں اس کو صحیح جگہ پر پہنچانے کا کام کون کرتا ہے؟ وہ چکنائی ہی ہے. جیسے پتے کا آپریشن ہوتا ہے، چکنائی بند کر دی جاتی، بالکل ٹوٹلی بند کر دی جاتی ہے. حالانکہ زیتون کا تیل ایک ایسا سورس ہے جو پتے کے آپریشن کے بعد بہترین فیٹ لینے کا سورس ہے. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کی فیملی میں کسی کے پتے کا آپریشن ہوا ہے پتھریوں کی وجہ سے، تو اب ڈاکٹر نے چکنائی منع کر دی ہے. ساری چکنائیاں بے شک چھوڑ دیں، مگر زیتون کا تیل آپ پھر بھی لے سکتے ہیں، سیلڈ کے اوپر ڈریسنگ کے طور پہ یا کھانے کے اوپر ڈال کے، کیونکہ زیتون کا تیل پکانے سے اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی نیوٹریشن ویسٹ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ مختلف کھانے کی صرف چیزیں تھیں جن سے آپ اپنے بہت سی ڈیفیشنسیز کو کور کر سکتے ہیں. اسی طرح روٹین میں لیونگ جو ہے آپ کی، رات کو سونے کا اور صبح جاگ کے اٹھنے کا جو وقت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین مقرر فرمایا کہ کم از کم فجر کے لیے ہم ضرور اٹھیں. یہ کم از کم لمٹ ہے نا صبح اٹھنے کی، اور اگر بہترین کی طرف آئیں تو پھر تہجد کے لیے اٹھیں، وہ بہترین ٹائم ہے. اس کے بعد سونے کا ذکر سنت میں کہیں نہیں ملتا، لیکن اگر کبھی مجبوری ہو، چھٹی کا دن ہے، تو پھر آپ ہفتے میں ایک دن اگر سو جاتے ہیں تو اتنا حرج نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ فجر کے وقت 3 دن تک سوئے رہنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، اور پھر چوتھے دن اس کو اٹھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اور جتنا ڈیلے کرتا رہے گا، سال ہر سال سے جو لوگ فجر قضا کر رہے ہیں اور صبح نہیں اٹھتے، پھر ان کو توفیق ہوتی بھی نہیں، کیونکہ دل میں وہ وسعت ہی نہیں پیدا ہوتی، وہ طاقت ہی نہیں انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے. شیطان اتنا براجمان ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت اور زیادہ گہری نیند لاتا ہے. نیچرلی ایک دفعہ انسان کی آنکھ سحری کے وقت کھلتی ہے، تقریباً ہر انسان کی کھلتی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت میں پھر دوسری طرف کروٹ لے کے سو جاتے ہیں، مگر آنکھ ضرور کھلتی ہے کیونکہ فطرت کا تقاضا ہے. پھر جب ہم اس کے بعد سو جاتے ہیں تو فجر کے لیے بھی ایک دفعہ ہم ضرور کانشیس ہوتے ہیں. اٹھ جائیں تو ٹھیک، اگر نہ اٹھیں تو پھر فجر قضا ہونے کے بعد ہی آنکھ کھلتی ہے. تو بہترین وقت جو ہے وہ تہجد کا وقت ہے، لیکن اس سے ذرا کم پھر فجر کا وقت ہے. لیکن فجر کے بعد تک سوئے رہنے والے جو ہیں وہ ان کے لیے آپ اس میں پڑھیں گے، وہ نحوست کی نیند ہے، آپ اس میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ. تو ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ بیسیکلی انہی حفظان صحت کے اصولوں سے بنے گا، جو ہمارا صحیح دینی لائف سٹائل ہے اور ہونا چاہیے. اس کو اپنانے کی کوشش کریں، چاہے شادیوں کے دن ہو، چاہے بچوں کی پیدائش کے دن ہو، چاہے زندگی میں بہت امپورٹنٹ ڈیز ہوں. اس وقت میری ایک بیٹی کا بچہ پیدا ہوا ہے اور دوسری بیٹی میری سعودیہ سے پہنچنے والی ہے، تیسری بیٹی کی شادی قریب ہے. مگر میں اس وقت 2 اور 3 کلاسز بھی لے رہی ہوں، شام میں اپنا کلینک بھی کرتی ہوں، گھر کو بھی مینج کرتی ہوں، اور گھر کی ٹوٹل ذمہ داری ایک طرح سے میرے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے اوقات کار میں تبدیلی نہیں کی. میں کیا کرتی ہوں، اگر مجھے لگتا ہے کہ وقت میرا دن میں شارٹ ہو جائے گا، میں اتنا ارلی اٹھتی ہوں. جس دن مجھے زیادہ کام ہوتا ہے میں اس دن اور زیادہ صبح اٹھتی ہوں کہ میں نے آج یہ سب چیزوں کو مینج کرنا. تو اگر ہم اپنا لائف سٹائل چینج کر لیں اور اس کے مطابق، اب دیکھیں گھر میں کیسی کیسی مصروفیات ہیں، مگر ان سب کو ایک طرف رکھ کے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اگر آپ ایک کام کرتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں، میرا ایمان ہے کہ جب ہم اللہ کی طرف ایک قدم آتے ہیں، اللہ کی خاطر مخلوق کا بھلا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری طرف 10 قدم آتا ہے. ہم ایک قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا بہت زیادہ صلہ دیتا ہے. 1 منٹ لگاتے ہیں تو اس سے ہمارے کاموں میں اور زیادہ آسانی ہوتی ہے اور وقت میں برکت ہوتی ہے. تو اس لیے حالات چاہے کیسے ہی ہوں، مگر جب ہم نے سوچ لیا نا ایک کام کرنے کا، تو وہ کام اللہ تعالیٰ ہم سے کروا دیتا ہے. اگر ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے، ہماری پوری نیت ہے، اور جب آنکھ کھلے تو اٹھ جائیں، تو ہم ضرور اٹھ سکتے ہیں. لیکن صبح اٹھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں صبح کیسے اٹھے، ہماری آنکھ نہیں کھلتی. آنکھ کھلتی ہے، ہم دوبارہ سو جاتے ہیں. اپنے آپ کو کہہ کے سوئیں میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے سوئیں، یا اللہ مجھے اتنے بجے اٹھا دینا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا
کہ آپ اس وقت نہ اٹھ سکے. میں نے زندگی میں کبھی الارم نہیں لگایا، اور مجھے مطلب شادی سے پہلے بھی الارم ہی سمجھا جاتا تھا، کیونکہ جب میں یہ سوچ کے سوتی تھی کہ میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے اور سحری میں نے بنانی ہے، تو پھر میں اٹھ جاتی تھی اور سب کو جگاتی تھی. اور آج تک میرا وہی طریقہ ہے، اور میں کبھی الارم کے ساتھ نہیں اٹھی. رمضان ہو، رمضان کے علاوہ دن ہو، کیسے دن ہو، مطلب میں اپنی مثال اس لیے کہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں کہ اگر آپ بھی چاہیں کہ آپ صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں یا 5 بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو آپ اٹھ سکتے ہیں. تو پھر آپ کے کاموں میں اللہ برکت ڈالے گا، اور دن بھر کے سارے کام، وہ کام جو دن میں لوگوں کے انٹریکشن کی وجہ سے آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، کبھی کال آ جاتی ہے، کبھی کوئی آ جاتا ہے، کبھی کسی کا کام، کوئی اور مدد مانگ لیتا ہے آپ سے، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھئی میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے. جتنا دیر سے اٹھنے والے لوگ ہیں ان کے مزاج اتنے تنک ہوں گے. تنک مزاج سمجھتے ہیں؟ یعنی چڑچڑا پن، غصہ جلدی آ جانا، قوت برداشت کی کمی، صبر کی کمی، بات کرنے کا حوصلہ نہ ہونا، یہ بات نہیں کرنا چاہتے کسی سے، وقت کم ہے، اور ہر ایک کو جواب بس میں اپنا کام کر لوں کسی طرح، میں کسی کا نہیں کر سکتی اس لیے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. صبح جلدی اٹھیں گے اللہ کی خاطر تو اللہ تعالیٰ آپ کو انسانوں کی خدمت کا بھی موقع دے گا، اور آپ کا نام اعمال اسی سے سجے گا. جتنی آپ خدمت خلق کریں گے اسی سے آپ کا نام اعمال جو ہے وہ سجے گا. کیوں؟ ذاتی عبادات سب کر لیتے ہیں، ذاتی علم سب حاصل کر لیتے ہیں، فائدہ اس علم کا ہے جو آپ حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، چاہے علم سکھا کر، چاہے عملاً دکھا کر. اسی سے آپ کا خیر بڑھے گا. صرف پڑھ لینے سے آپ نیک نہیں بن سکتے، پڑھ لینے سے جنت حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس علم پر عمل نہیں کرتے. زندہ اور عملی مثال نہیں بنیں گے تو آپ کے علم کا خاص فائدہ نہیں ہوتا. اگر آپ عمل نہیں کریں گے بچوں کو کیسے سکھائیں گے؟ بچے تو سب سے پہلے آپ کو آبزرو کرتے ہیں اور صاف کہہ بھی دیں گے آپ خود تو ایسے نہیں کرتی، آپ تو ایسے کر رہی ہیں. میرا چھوٹا سا پوتا ہے تو مجبوراً ہمیں اس کے سامنے لیفٹ ہینڈ سے کوئی نہ کوئی چیز جیسے نوالا ہے رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اتنا فالو کرتا ہے کہ اگر میں نے رائٹ ہینڈ سے کھایا وہ لیفٹ ہینڈ سے اٹھائے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے شاید یہ لیفٹ ہینڈ اس کا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ کے سامنے میرا رائٹ ہینڈ آپ کو لیفٹ لگ رہا ہے نا، تو چھوٹا معصوم ہے نا بچہ، تو ہم اس کے سامنے یوں لیفٹ ہینڈ سے نوالا اٹھاتے ہیں، اور پھر جب اس کی نظر نیچے جاتی ہے تو ہم پکڑ کے رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، اس کو سکھانے کی خاطر. کیونکہ بچے فالو کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر میں کہوں نا بیٹا رائٹ سے کھاؤ تو وہ میرے ہاتھ کو دیکھتا ہے کہ آپ کا تو یہ ہے، یعنی اتنا بچے فالو کرتے ہیں. اور اگر آپ بچے کے سامنے کسی کو کہتے ہیں کہ جی کہہ دیں جی ابو گھر پہ نہیں ہے، اور ابو خود کہہ رہے ہیں، تو آپ سچ سکھا رہے ہیں بچوں کو. وہ کہیں گے آپ خود تو ایسے کہتے ہیں، اور پھر کل جب باپ کو ضرورت پڑے گی بچے سے کسی کام کی تو وہ بھی جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس خود سکھایا ہے نا جھوٹ بولنا. جب ہم اپنے اوپر اپلائی کریں گے اس علم کو تو آپ دیکھیے گا اس سے آپ کو خیر ملے گا، اس سے آپ کو رسپانس ملے گا بھلائی کا. ہمارے معاشرے سے خیر کیوں ختم ہوا؟ ہم علامہ تو ہیں، خطیب تو ہیں، بتانے والے تو ہیں، مگر کرنے والا کوئی بھی نہیں ملتا. سبھی چاہتے ہیں ہم خطیب بن جائیں، علامہ بن جائیں، اسکالر بن جائیں، عالم بن جائیں، فاضل بن جائیں، مگر صرف بتانے والے ہوں. بڑی آئیڈیل سوچ ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ایک جاہل سے تو 1 دفعہ پوچھا جائے گا، عالم سے 7 دفعہ پوچھا جائے گا ایسا کیوں نہیں کیا تھا، یہ کام تم نے خود کیوں نہیں کیا، لم تقولون ما لا تفعلون. تو جو حفظان صحت کے اصول پڑھیں، جو طب نبوی سے پڑھیں، جو قرآن سے پڑھیں، جو احادیث سے پڑھیں، وہ سمجھیں کہ یہ میرے لیے اور آج ہی میں نے اس پر عمل کرنا ہے. جب آپ یہ تہیہ کر لیں گے نا کہ اس چیز پر میں نے آج ہی عمل کرنا ہے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے عمل کیا اور آئندہ بھی کر پائیں گے. اگر آج آپ نے عمل نہیں کیا پھر کبھی عمل کا موقع نہیں آئے گا. آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں پرہیز کے بارے میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المنذر بنت قیس انصاریہ کے گھر تشریف لے کر گئے. پیج نمبر 151 پہ ہے. وہ بیان کرتی ہیں ام المنذر کہ آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ میرے یہاں تشریف لائے. آپ کے ہمراہ حضرت علی بھی تھے جو بیماری کی وجہ سے کمزور اور ناتواں تھے. بتایا نہیں کون سی بیماری، لیکن آشوب چشم تھی. ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے. کھجور کے خوشے آپ سمجھتے ہیں؟ وہ جو بڑی بڑی
گچھے ہوتے ہیں کھجور کے، بھرے ہوئے ہوتے ہیں کھجوروں سے. تو عرب میں رواج تھا کہ لٹکا دیا کرتے تھے کھجوروں کو. تازہ کھجور آنے ان کو ایک تو کیڑے مکوڑوں سے، زمین کی گندگی سے، اور دوسرا پریزرو ہو جاتی تھی، لٹکے لٹکے ہوا میں سوکھتی رہتی تھی اور بہترین طریقے پر پریزرو ہوتی تھی. کیونکہ کسی جگہ رکھنے سے ایک دوسرے کے اوپر پریشر آتا ہے جب، تو کھجور کی شکل بگڑ جاتی ہے، جو ہمارے ہاں کی کھجور کا حال ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی کھجور کی شکل پچکی بھی ہوگی، خاص طور پر ہمارے جو ڈیرہ اسماعیل خان کی کھجور ہے، بہترین کھجور ہے، لیکن اس کی شکل کبھی درست نہیں دیکھی. آج تک اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کی اصل شکل کیا ہوگی. کیوں؟ وہ اتنے وزن کے اندر دبا دیتے ہیں کہ پچک جاتی ہے. مگر عرب میں چونکہ خاص الخاص ملک ہے کھجور کا، تو ان کو بہترین طریقہ معلوم ہے کہ وہ خوشے لا کے درخت سے اتارنا اور گھر لا کے لٹکا دینا. ایک تو ڈیکوریشن، دوسرا جب دل چاہے آرام سے اٹھانے میں سہولت، اور تیسرا مہمان نوازی بھی، کہ جس کا دل آئے کھائے اور چائے، اور جو بچ جائے اس کو پھر خشک کر کے پرزرو کر لیتے. جب خشک ہو جاتی چیز، پھر جتنا بھی اس کا منو وزن بھی ہو تو وہ اپنی شکل نہیں تبدیل کرتی. تو اسی طرح اس صحابیہ کے گھر میں بھی کھجور کے گچھے لٹکے ہوئے تھے. تو رسول اللہ جب آئے تو حضرت علی بھی ان کے ساتھ تھے، تو آپ نے کھڑے ہو کر کھجوریں کھانا شروع کر دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ تھوڑی بہت چیز کبھی کھڑے ہو کے کھائی جا سکتی ہے، لیکن کھانا بیٹھ کے کھانا اچھی بات ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے لگے تو حضرت علی بھی اس سے، یعنی ان کھجور کے گچھوں سے چن کر کھانے لگے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کو مخاطب کر کے کہ اے علی، تم بہت ناتواں ہو، یعنی ابھی بہت کمزور ہو. یہاں تک کہ حضرت علی نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا، نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑ دیا، پرہیز کیا. آپ نے پرہیز کرایا کہ کھجور اس وقت تمہارے لیے مناسب نہیں. راویہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جو اور چقندر کی آمیزش سے ایک آش تیار کی، یعنی ایک ڈش تیار کی تھی. جو اور چقندر مکس کر کے ایک کھانا بنایا تھا، اسے میں آپ کے پاس لے کر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے لو، یہ تمہارے لیے بہت نفع بخش ہے. دوسرے لفظوں میں یہ مذکور ہے کہ اس میں لگ جاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے زیادہ مناسب ہے. بیماری کیا تھی؟ اصل میں آشوب چشم تھا. آشوب چشم آپ سمجھتے ہیں جس میں آنکھیں دکھنے آ جاتی ہیں، سرخ ہو جاتی ہیں، پانی بھی گرتا ہے اور اریٹیشن بھی، خارش بھی ہوتی ہے اور بہت ریڈ ہو جاتی ہیں، آئس گل جاتی ہیں. ایسی بیماری میں اگر کھجور کھائی جائے تو وہ اس میں اضافہ کر دیتی. جیسے آپ نے محسوس کیا ہوگا جب آپ کے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں، پمپلز نکلتے ہیں، تو کھجور کھانے سے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوتا ہے. کیونکہ کسی بھی انفیکشن، اسکن کا اسپیشلی اگر انفیکشن ہے تو کھجور کی زیادہ مقدار، 1 2 یا میکسیمم 3 دانے اگر کھا لیں تو اتنا حرج نہیں، لیکن زیادہ مقدار میں کھانے سے اس چیز کو گلانے میں مدد دیتی. کیونکہ اس کے اندر ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ چیز کو ملائم کر کے باہر نکالتی، اسی لیے ایزیلی ڈائجسٹ بھی کرتی ہے کھانے کو اور خود بھی آسانی سے ہضم ہوتی ہے، کہ ایک طرح سے ڈائریٹک کا کام کرتی ہے. یورین بھی اس سے بہتر طور پہ آتا ہے اور سٹول بھی اچھے طریقے سے آ جاتا ہے. یورین تب آتا ہے جب اس کے ساتھ پانی کا استعمال کیا جائے یا دودھ کا، کیونکہ اچھا فائبر ہے یہ. مگر آشوب چشم میں، پھوڑے پھنسیوں میں، اسکن الرجیز میں، نیزل الرجی میں کچھ نہیں کہتی، اسکن الرجیز میں اس کا استعمال کم ہونا چاہیے، زیادہ نہیں. یعنی اگر روزہ ہے تو 1 دانے سے آپ روزہ کھول سکتے ہیں، لیکن زیادہ کھجوریں نہ کھائیں. سنن ابن ماجہ میں حضرت صہیب سے ایک روایت مذکور ہے. انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ کے آگے روٹی اور کھجور رکھی ہوئی تھی. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ قریب آ جاؤ اور کھاؤ. میں نے ایک کھجور اٹھائی اور کھانے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم کھجور کھا رہے ہو جبکہ تم کو آشوب چشم ہے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں دوسری جانب سے کھا رہا ہوں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے. یعنی انہوں نے فرمایا کہ جو کی روٹی تو تم کھا سکتے ہو مگر کھجور زیادہ نہیں کھا سکتے، بس جیسے اگر 1 دانہ لیا تو کافی ہے. اب دیکھیں وہ لوگ کھجور بطور سالن کے بھی کھا لیتے تھے، کوئی بھی فروٹ بطور سالن کے کھا لیتے تھے. ہمارے ہاں جیسے گاؤں دیہاتوں میں آم اور خربوزہ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کو بطور سالن کے کھا لیا جاتا ہے، دہی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ، لسی کے ساتھ. اور یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ مسلسل سالن کھاتے رہنے سے آخر کار سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبح دوپہر شام سالن کے ساتھ ہی روٹی کھاتے ہیں، فروٹ خاص نہیں کھاتے. تو اس سے کیا ہوتا ہے پھر
جلن کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے. تو بہتر ہے کہ کسی ایک وقت میں بغیر سالن کے کھانا کھایا جائے تاکہ جو مرچیں ہم مسلسل پہنچا رہے ہیں جسم کے اندر اس کا تھوڑا سا ازالہ ہو جائے. یہ ایک محفوظ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ معدہ بدن کا حوض ہے جس سے بدن کی تمام رگیں لگی ہوتی ہیں. جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں صحت کے ساتھ رطوبت لے کر چلتی ہیں، اور جب معدہ تندرست نہ ہو تو رگیں بیماری لے کر بدن میں چلتی ہیں. یعنی اگر گیسٹرک پرابلم ہے یا السر ہے یا اسٹمک اپسٹ ہے تو کیا ہوگا؟ پورا جسم ہی ایک طرح سے بیماری کا احساس کرنے لگتا ہے، سارا جسم ہی تھکا تھکا اور اس کے اندر صحت مند خون نہیں پہنچتا. لیکن اگر معدہ ٹھیک ہے، کھانا ایزیلی ڈائجسٹ ہو رہا ہے تو آپ اپنے آپ کو فریش فیل کرتے ہیں. اب جو حضرت علی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کھانے سے روکا تو اس میں جو بہترین اصول تھا وہ پرہیز کا تھا کہ اگر تم کھجور سے پرہیز کرو گے تو تم آشوب چشم سے جلدی فارغ ہو جاؤ گے، اس بیماری سے نجات مل جائے گی جلدی. اور اگر وہ کھاتے رہتے کھجوریں تو پھر کیا ہوتا؟ ہو سکتا ہے آشوب چشم مزید بڑھ جاتا. ٹھیک ہے. زید بن اسلم نے بیان کیا کہ فاروق اعظم حضرت عمر نے اپنے ایک مریض کو پرہیز کرایا، یہاں تک کہ مریض پرہیز کی سختی کی وجہ سے کھجور کی گٹلیاں چوسا کرتا تھا. پیج نمبر 154 پہ آپ دیکھیں. کھانا اس کے لیے بالکل منع کر دیا گیا. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ بیماری کون سی تھی. وہ کہتے ہیں کہ صرف دل کی تسلی کے لیے تم کھجور مت کھاؤ، کھجور کی گٹلی سے جو معمولی سا میٹھا لگا ہوتا ہے بس وہ کھاؤ. تو اتنا پرہیز کرایا کہ کھانا بند کرا دیا اور وہ کھجور کی گٹلی چوس چوس کے دن گزارا کرتا تھا. یعنی ایسا بھی سخت پرہیز کرایا گیا ہے. اب آپ کو کلیئر ہوا کہ پرہیز کتنا ضروری ہے. اگر موشن اور ڈائریا ہو تو کیا آپ تربوز اور خربوزہ اور انگور کھائیں گے؟ پرہیز کرنا چاہیے نا. پیٹ خراب ہے تو خربوزہ، تربوز، انگور، کھیرا، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کم استعمال کرنا چاہیے. اور کھانے کے بعد پانی پینا بھی بہت لوگوں میں بیماری پیدا کرتا ہے. ایک آدھا گھونٹ پینے میں اگر نوالا اٹکا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں. یہ عادت نہ بنائیں. کبھی کبھار پینے سے کوئی حرج نہیں ہوگا. جیسے رمضان میں آپ افطاری یا سحری کے بعد کچھ نہ کچھ پانی پی لیتے ہیں تو آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہتا کہ سارا دن پھر آپ پانی بھی تو نہیں پیتے اور رات کو بھی پھر آپ سو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر روٹین میں آپ کھانے کے بعد پانی پیتے رہیں تو کیا ہوگا؟ معدہ آہستہ آہستہ اسٹمک اپسٹ ہو جائے گا. اور خاص طور پر نرسنگ مدر جو دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اگر وہ اپنے کھانے کے بعد پانی پی لیں تو ان کا دودھ بچے کے پیٹ میں کولک کرتا ہے. اکثر بچے کولک ہوتے ہیں جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگوں کو واسطہ پڑا ہوگا، ابھی زیادہ کو نہیں پڑا ہوگا، لیکن آئندہ کے لیے اگر آپ اپنے پاس اصول لکھ لیں کہ دودھ پلاتے وقت خاص کر یعنی جو دن دودھ پلانے کے ہوں اس میں کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک پانی نہیں پینا چاہیے. اگر پانی پینا بھی ہو تو پھر 1 گھنٹے کے بعد پئیں اور پھر جتنا دل چاہے پئیں. کھانے کے بعد پانی پینے کا پرہیز 1 سے 1.5 گھنٹے تک میکسیمم ہے. اس کے بعد آپ جتنا بھی پانی پیئیں گے اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن اگر کھانے کے فوراً بعد پانی پیئیں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. اگر فوری طور پر نہیں بھی تو اس کے آفٹر ایفیکٹس آپ کبھی نہ کبھی ضرور محسوس کریں گے. تو بہتر ہے اس بیماری کے آنے سے پہلے اگر آپ پرہیز کر لیں اور کھانا بہترین طریقے پر کھائیں تو آپ کو یہ پرابلم کبھی ہوگا نہیں. بہترین دودھ ہوگا اور بچہ بھی بہت ہیلدی اور صحت مند ہوگا. خوب وزن بڑھے گا ایسے بچے کا جو ماں اپنے کھانے میں اس ترتیب کا خیال رکھے. کھانے سے پہلے پانی پی لیں. کھانے کے درمیان پانی پینا بھی اتنا پسندیدہ نہیں، سوائے اس صورت کو کہ آپ کو کھانا بہت ہی خشک لگ رہا ہے اور حلق میں اٹک رہا ہے تو پھر آپ ایک سپ لے کے اس کو نگل لیں. لیکن سب سے عمدہ طریقہ یہ ہے کہ کھانے سے پہلے پانی پیا جائے اور پھر کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد پانی پیا جائے. اور اگر آپ کو بعد میں خشکی یا کچھ ایسا محسوس ہو بھی تو کوئی ہلکی پھلکی تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لیں، 1 بائٹ جتنی. پھر ہم بول بھر بھر کے آئس کریم جب کھاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ معدہ ہیوی ہو جاتا ہے اور بہت دیر تک پھر بھوک نہیں لگتی، دل نہیں چاہتا کچھ کھانے کو. کھانے کے بعد آئس کریم، ٹھنڈی چیز کھانا یا تیز گرم چیز پینا، چاہے وہ چائے ہو، قہوہ ہو، سخت نقصان دہ. کھانے کے بعد قہوہ بھی فوراً نہیں پینا چاہیے، وقفے سے ہی پینا چاہیے.
کیونکہ میدا اس کو اب ڈائجسٹ کرنے میں لگتا ہے، ایسڈ پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور جب اس پہ گرم چیز ڈلتی ہے تو اس کا فنکشن جو ہے ڈسٹرب ہوتا ہے. تو یہ صحت کا بہترین اصول ہے کہ کھانے کے فوراً بعد اول تو پانی بھی نہ پیئیں. کولڈ ڈرنکس تو انتہائی مضر ہے. ہمارے ہاں وہ کھانا مکمل ہی نہیں سمجھا جاتا جس میں کولڈ ڈرنک نہ ہو، اور اسپیشلی اگر کوئی شادی بیاہ کا ہے تو اس میں تو کہتے ہیں کہ ان کی مہمان نوازی مکمل ہی نہیں جب تک یہ کولڈ ڈرنک نہ پلائیں. آپ چاہے ان کو سوپ پلائیں، چاہے ان کو کچھ اور کھلائیں، جتنا اچھا کھانا کھلائیں، اگر ساتھ میں کولڈ ڈرنک نہیں، سردی ہو یا گرمی ہو، کولڈ ڈرنک ہونا ضروری ہے. ایسی وبا کے طور پر آ گئی ہے کہ جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، کیونکہ اس سے بہت زیادہ بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اگر آپ اپنے لیے کچھ اور پسند کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے کچھ اور، تو آپ میرا خیال ہے دوغلی پالیسی پہ ہیں. ایسے ہی اگر میں اپنے لیے یہ پسند کرتی ہوں کہ میں کھانا اس طریقے سے کھاؤں، اور میں نے اگر ایک چیز سیکھی ہے اور میں اس پر قائم نہیں ہوں، تو مجھے دیکھ کر بہت سے لوگ بھی پھر اس غلط پالیسی کو اپنا لیں گے. اس لیے آپ نے اگر کھانے کا ایک بہترین اصول سیکھا ہے تو آپ اس پر کاربند رہیے، تاکہ ایک تو آپ کی اپنی صحت اچھی ہو، اور پھر جو دوسرے آپ کو دیکھ کر کھا رہے ہیں وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جائیں. کسی بھی محفل میں جب آپ کھانا کھائیں تو ان کے لیے آپ ایک عملی مثال بن کر بیٹھیں، تاکہ وہ آپ سے سیکھیں کہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے وہ کیسا ہے، اس کی ایک جھلک آئے آپ کے کھانے کے انداز میں. تو یہ آپ کی عملی تبلیغ ہو جائے گی. اور پھر جب آپ سے کوئی کویسچن کرے کہ آپ یہ کیوں نہیں لے رہے، تو آپ بڑے پیار سے اس کو بتائیں کہ یہ اور یہ وجوہات ہیں. بیمار ہونے سے پہلے پرہیز کرنا علاج کرانے سے زیادہ بہتر ہے.